پھر سواری سے اترنے کے بعد سرکار سے عرض کیا کہ آپ یہ بتائیں، آپ نے توحید کی دعوت دی، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا میں اس کا رسول، ہم نے تسلیم کیا۔ آپ نے کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے قبول کیا۔ اور اب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر فضیلت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولاہ فعلی مولا۔ تو میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں، سوال کا انداز بتا رہا ہے، اس کے تیور بتا رہے ہیں، اس کے دل میں مولا علی کے ساتھ کتنا بغض تھا۔ پوچھ رہا ہے سرکار سے کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں نے جو اعلان فرمایا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب کیا تھا، کلیجہ پھٹ گیا؟ یہ سننے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ تو وہاں سے واپس ہوا اس حال میں کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، اگر یہ سچ ہے جو تیرے رسول کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کلام تیری طرف سے ہے، تو پھر ہم پر آسمانوں سے عذاب نازل فرما دے۔ خود مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے۔ اس کی شان قہاری جوش میں آئی اور آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر پر لگا اور نیچے سے نکل گیا، اور وہ وہیں پر گر کر کے ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سالا سائل بعذاب واقع۔ مطالبہ کیا ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو واقع ہو کر رہا۔ عزیزان گرامی، آج بھی اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغض علی مختلف انداز میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آج لوگوں کو، کل تک تو یہ بیماری دوسرے مسلک کے لوگوں میں تھی، دفاع صحابہ کے نام پر اہل بیت سے بغض ان کے دلوں میں جو تھا وہ سامنے آتا تھا۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، ہمارے بعض، میں سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے بعض مسلک کے علمبردار حضرات میں بھی بیماری آ گئی کہ صحابہ کرام کے دفاع کے نام پر آج مولا علی سے بغض ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بغض نہیں تو کیا ہے کہ اہل سنت کے اسٹیج سے اگر مولا علی کا ذکر ہو، اگر ثنا خواہ علی 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 کہے تو اس پر بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ علی علی اسٹیجوں سے ہوگا تو صحابہ کرام کے گستاخ معاذ اللہ پیدا ہوں گے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ ارے آپ بتاؤ مجھے، اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، صف اولیاء میں کون ہے جس نے علی علی نہ کیا ہو؟
اور جب تک کوئی علی علی نہ کہے گا وہ مقام ولایت پر پہنچ ہی نہیں سکتا. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج دفاع صحابہ کے نام پر اہل بیت سے دشمنی رکھی جا رہی ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. کون ہے مولا علی؟ آپ سنیے ذرا ان کے فضائل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 300 آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جو حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی, اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جتنی احادیث کریمہ مولا علی کی شان میں ملتی ہے کسی دوسرے کی شان میں نہیں ملتی. صحیح بات. یہ مولا علی کا مقام و مرتبہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ, علی کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ شان مولا علی کی تو ہے, اور کیوں نہ ہو, ارے خانے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت, اور مولود کعبہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. صحابہ کرام میں کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں تھی کہ جو برسر منبر سرکار کے بعد, سرکار کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے, سرکار کے بعد کوئی منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ سلونی, مجھ سے پوچھو. یہ صرف مولا علی تھے جو برسر منبر صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا کرتے تھے ان کے مجمع میں, جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اور کیوں نہ کہتے کہ باب مدینۃ العلم تھے. آپ نے ایک مرتبہ جب برسر منبر یہ فرمایا سلونی, مجھ سے پوچھو, سید الملائکہ جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اے مولا علی, آپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی, مجھ سے پوچھو, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اس وقت جبریل امین انسانی شکل میں ہے اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہے. آپ نے آسمان کی طرف کو نظر اٹھائی اور پھر نیچے کی طرف دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھائی, آسمانوں میں دیکھ لیا جبرائیل نہیں ہے, زمینوں میں دیکھ لیا جبرائیل کہیں نہیں ہے, تم ہی جبرائیل ہو. اے ہے سید الملائکہ کہتے ہیں سچ فرمایا میرے آقا نے, سید المرسلین نے سچ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ. واقعی آپ باب مدینۃ العلم ہے. عزیزان گرامی, حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نہ ہوتے تھے تو اللہ کی پناہ چاہیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا مقدمہ آپ کی بارگاہ میں نہ آ جائے کہ جس میں پریشانی لاحق ہو. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت, یہ دلیل کے طور پر سنانا پڑا, مجھے ضروری ہو گیا. ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی, حضرت فاروق اعظم کا دور ہے خلافت کا, اس پر زنا کا الزام تھا, وہ حاملہ تھی.
گواہوں نے گواہی دی اور سماعت کے بعد حضرت فاروق اعظم نے یہ فیصلہ کر دیا چونکہ یہ عورت مجرمہ ہے لہذا اس کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت مولا علی بھی اتنے وہیں پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ عورت ہے، زانیہ ہے، اس کو حضرت فاروق اعظم نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا کہ یہ تو حاملہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا رکو۔ حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ کیا آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت زانیہ ہے اور حاملہ ہے تو اس کو سنسار کرنے کا اگر حکم دیا جائے گا تو بچہ اس کا بے قصور ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، تو بچے کی پیدائش کے بعد دیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو واپس بلایا، حکم کو واپس لیا، کہا کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے۔ اور پھر وہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ مولا علی ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ بتائیے یہ علم کا سمندر جو آپ کے سینے میں ہر وقت موجیں مارتا رہتا ہے کہ کوئی کسی طرح کا سوال کر لے، چاہے اس سوال کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، آپ کو کبھی عاجز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس سوال کا بر وقت جواب دیتے ہیں اور صحیح دیتے ہیں۔ آخر یہ علم آپ پر آیا کہاں سے؟ کیا ایمان افروز جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اپنے علم پر تکبر کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یا عطائیں سب رب کی ہوتی ہیں اور اس کے محبوب کی ہوتی ہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے سن، یہ علم جو تو میرے سینے کے اندر پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے آیا، تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تو آپ کی مبارک پلکوں پر پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے جنہیں میں نے اپنی زبان سے چوس لیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، مجھے کسی مسئلے پر پریشانی نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، ایک اور موقع پر یہ جواب بھی عطا فرمایا ہے، الگ الگ موقع کے سوال و جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی نوعمر ہوں، وہاں نئے نئے سوالات آئیں گے، مقدمات کا فیصلہ میں کیسے کروں گا؟ تو سرکار نے اپنا دست اقدس مولا علی فرماتے میرے سینے پر رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا فرمائی، یا اللہ علی کے سینے کو کشادہ فرما دے اور زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کسی مقدمے کو فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ محترم حضرات، کوئی کسی وصف میں باکمال ہوتا ہے، کوئی کسی خوبی میں باکمال ہوتا ہے، یہ مولا علی ہیں۔ یہ کسی ایک وصف میں نہیں، کسی ایک خوبی میں نہیں،
ہر وصف میں باکمال نظر آتا ہے۔ اسی لیے دنیا ان کو مظہر العجائب والغرائب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ روحانیت کے تاجدار ہے، ولایت ان کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہوا باب مدینہ تو علم جو ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے کا گھر سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، انا دار الحکمت ولی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ سرکار کی حکمت کو حاصل کرے تو اس کو دروازے سے تو گزرنا نہیں ہوگا نا۔ مکان میں داخل ہونا ہے آپ کو، میں یہاں آیا، دروازے سے اندر آیا اور باہر بھی جاؤں گا تو دروازے سے باہر جاؤں گا، تو پتہ چلا کسی گھر میں جانے کے لیے، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے دروازے سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مولا علی کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی فیضان نبوت سے سرفراز ہونا چاہتا ہے تو مولا علی کی چوکھٹ کو تو چوم نہیں پڑے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے بڑا نازک دور چل رہا ہے، بہت نازک دور چل رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اولیاء کرام کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کیونکہ وہ تو ٹیسٹڈ ہے۔ ان کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی، تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل سرٹیفائیڈ بات ہو گئی کہ ان کے مقبول بارگاہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو وہی ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے نا، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ورنہ تو پھر کنفیوژن ہے۔ تو ہمیں کنفیوژن میں نہیں رہنا ہے، اولیاء کرام کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور مولا کائنات مشکل کشا تمام اولیاء کرام کے پیشوا ہے، لہذا جتنا ذکر ہم دیگر اولیاء کا کریں اس سے کہیں زیادہ مولا علی کا کریں، اس سے کہیں زیادہ مولا علی کا ذکر کریں۔ اسی لیے مجھے خوشی ہوئی جب قاری صاحب نے مجھ کو مدعو کیا تو میں نے اس کو قبول کیا۔ اگرچہ اس وقت میرے گھر پر اس کا سینڈے وغیرہ کام چل رہا ہے، میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا، آپ آئے، سلمان صاحب کو یاد ہو، لیکن میں یہاں پر حاضر ہوا کہ مجھے سعادت حاصل ہو جائے گی کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کے ثنا خانوں میں میرا بھی نام آ جائے گا، اسی لیے میں حاضر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مولا علی میں نے عرض کیا ہر وصف میں لاجواب ہے۔ جی سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وصف شجاعت دیکھیے آپ، وقت بہت کم ہے، وقت کا مجھے بہت خیال ہے، اور وقت کا سب کو ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔ آج کل وقت بہت قیمتی ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اگر ہم فری ہیں تو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو میں بس اشاروں میں ایک وصف شجاعت کو بیان کر کے اپنے بات مکمل کرتا ہوں، تفسیر کا وقت نہیں۔ مولا علی کیسے شجاع تھے؟ اللہ اکبر، وہ شجاع نہیں، اشجاع الاشجاعی ہیں۔ حضرت نے یہ استعمال کیا نا سلام میں، اشجاع الاشجاعی ہیں، وہ بہادروں کے بھی بہادر ہیں، شجاعوں کے شجاع ہیں، اور سب سے شجاع ہے۔ اور آپ کی شجاعت کا یہ عالم کہ جنگ بدر میں ایک روایت کے مطابق کفار و مشرکین کے مقتولین کی تعداد 70 ہے۔ کتنی ہے؟ 70۔ ان 70 میں 21 کو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ 70 میں سے 21 یہ مولا علی۔ جنگ احد میں آئیے، آپ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ 70 زخم آپ کے جسم اقدس پر لگے، یہاں تک کہ آپ نڈھال ہو کر کے ایک گڈھے میں آ رہے۔
सैयदना जिब्रील अमीन वहां पर तशरीफ लाए और हजरत मौला अली के बाजू को पकड़ कर उठाया और कहा, अली चलो फिर जंग करो, चलो फिर जंग करो। और फिर उसके बाद मौला अली ताज़ा दमों का फिर लड़ने लगे, यहां तक कि जब बहुत सौ को तहे तेग कर दिया, कत्ल कर दिया, मौला अली सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो जिब्रील अमीन ने हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी की तारीफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से की तो सरकार ने खुश होकर इरशाद फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अली मुझसे है और मैं अली से हूं। हजरत जिब्रील अमीन ने मचल गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं तुम दोनों से हूं। सुभान अल्लाह। मौला अली का मकाम तो देखिए आप, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, अच्छा पैगाम है। आपका एक लक़ब अखी रसूल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई तो आए हैं, तो भाई होने में कोई शक नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए तो आपने सहाबा को आपस में रिश्ते उखुवत में पिरो दिया ताकि मोहब्बतों में इजाफा हो जाए। हजरत अली को किसी का भाई ना बनाया, जब सबको बना दिया, फला तुम इनके भाई हो, फला तुम इनके भाई हो, दो को मिला दिया, बना दिया भाई भाई। हजरत अली को छोड़ दिया। हजरत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, दरिया रहमत जोश में है। आका इरशाद फरमाते हैं, अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। मैं भी तो रह गया हूं अभी, तुम मेरे भाई हो। वो कहा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन हजरत मौला अली की तरफ से सरकार का अदब देखिए, ताज़ीम रसूल क्या है, मौला अली से सीखे कोई। आप भाई हैं रिश्ते में, सरकार ने आपको दुनिया और आखिरत में अपना भाई करार दिया, उसके बावजूद भी कभी मौला अली ने सरकार को भाई कहकर नहीं पुकारा। मैं पुकारने की बात कर रहा हूं, भाई कहकर नहीं पुकारा, या आखी कहकर खिताब नहीं किया। जब भी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आए है जरा आप देखो तो सही, जिनको हक था वो अपना भाई कहकर ना पुकारे। और आज इस सदी का कोई आलिम ये कहे कि सरकार हमारे बड़े भाई थे, तो किस कदर बेवकूफ है वो, उसको मैं आलिम कहूं कि जाहिल कहूं। अज़ीज़ान गिरामी, अदब यही है कि सरकार को बड़े बड़े अच्छे अलकाब आदाब से पुकारा जाए। यही ताज़ीम हमें मौला अली ने सिखाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमें